فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. تھوڑا سا سب لمبا ہو جائے گا. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے فجمع السحرۃ، پس جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے پر. وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، کہ ہو تم کہ تم بھی جمع ہونے والے ہو، کیا تم بھی جمع ہو جاؤ گے. لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی. ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوں وہ ہی غلبہ پانے والے، جیتنے والے. فلما جاء السحرہ، پر جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہوگا ہمارے لیے کو اجر کو معاوضہ. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہو ہم غلبہ پانے والے یا جیتنے والے. قال نعم، فرعون کا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم بے شک تب ہو جائیں گے مصاحبین سے، مقربین سے. قال لهم موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو یا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو. چونکہ وہ ماحول ہے، انشاءاللہ وضاحت کریں گے. رسیاں چھڑیاں ان کے پاس ہیں اور وہی تصور پیش کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام وہ عصا پھینکتے ہیں، یہ وہ ساری بات. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، پس انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، چھڑیاں. وَقَالُوا، اور ساتھوں نے کہا، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہے، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہی غلبہ پانے والے، جیتنے والے ہوں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس تب وہ لاٹھی نگل رہی تھی، مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے فراڈ کیا یا جھوٹ گھڑا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. وہ خروا لہ سجدا، گر پڑے. وقالوا، کہا انہوں نے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے ہیں جہانوں کے رب پر، جہانوں کے پالنے والے پر. اور رب موسیٰ و ہارون، جو جناب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہ، کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہ لکبیرکم الذی، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا. فلسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف،
میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف مخالف سمتوں سے، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور میں تمہیں صلیب پہ چڑھاؤں گا تم سب کو۔ حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی انتہائی مستند، معتبر، بابرکت، نور، ہدایت اور منزل من اللہ کتاب ہے، اور جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اسی طرح موجود ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک بھی انشاءاللہ العزیز یہ محفوظ و مامون رہے گی اور دنیا اس سے فیض یاب ہوتی رہے۔ آج کے سبق میں سورۃ الشعراء کی جو ہم نے آیت کی تلاوت کی اور پڑھا، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دور کا، فرعون اور فرعونیوں کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مقابلہ، مباحثہ، مجادلہ، بلکہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور جادوگری پر قیاس کرتے ہوئے معجزات نبوت کو جادوگروں اور جادوگروں کے کھیل کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے انہوں نے ایک مجمع قائم کیا۔ اس میں انہوں نے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر جمع کیا۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض نے لکھا وہ 80 لوگ تھے، کسی نے کچھ لکھا ہے، لیکن بعض نے مجمع تو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھا۔ ادھر دو بھائی کھڑے ہیں، ادھر جادوگر بھی ہیں، فرعون بھی ہیں، فرعونی بھی ہیں، اور یہ سارا دنیا کو دکھانے کے لیے کون آج جیتتا ہے۔ پچھلے سبق کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، حضرات توجہ فرمائیں۔ فرعون اور فرعونیوں نے آپس میں جو معاہدہ کیا، یہ بات طے کی، وہ یہ تھا کہ ہر کاروں کو بلایا جائے، ان کو بھیجا جائے، شہروں میں، علاقوں میں سمجھدار، تجربہ کار، فن کے ماہر جادوگر جمع کیے جائیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو ہرایا جائے۔ اور جس طرح ہرانے اور جیتنے کے کھیل اب بھی شامل ہیں، اس میں بیڑا غرق ہو جائے، ایمان جائے، عزت جائے، ناموس جائے، عہد و پیمان جائیں، مال و زر جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ہم نے جیتنا ہے۔ یہ جیتنے کی ریت ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے ہرا کے چھوڑنا ہے، اور آج بھی یہی ہے، جیتنے کے لیے، ہرانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، چھوٹا کرنے کے لیے یہی ساری تباہیاں اسی میں خرچ ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے، حقائق کا، سچائی کا ساتھ دیا جائے، اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے آنے والی رہنمائی کی جو سرپرستی ہے یا اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن ملتی ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اس بنیاد پر ہر کارے بھیجے گئے، شہروں قصبوں سے جادوگر جمع کیے گئے، یہاں سے بات شروع ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے فَجُمِعَ السَّحَرَةُ، پس جادوگر جمع کیے گئے، لِمِیقَاتِ یوم معلوم، ایک مقرر دن کا جو وعدہ تھا، یوم الزینت، چھٹی کا دن ہو، مجمع لگنے کا دن ہو، لوگ سارے جمع ہو سکیں، تماشبین جمع ہوئے، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے پیغمبر تو بیچارے دو ہیں، ایک لاٹھی ہے، دو بھائی ہیں، یہ کھڑے ہیں، باقی ساری دنیا مخالف میں ہے، حکومت خلاف، مجمع خلاف، مارکیٹیں بند، تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ وقیل للناس، عام لوگوں سے بھی بات کہی گئی سرکاری طور پر، هل انتم مجتمعون، اور دنیا والوں اور لوگوں، کیا تم بھی جمع ہو سکتے ہو؟ کیوں نہیں، تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ یہ منظر دیکھا جائے اور آپ کو پتہ چل جائے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ چونکہ فرعون نے معاذ اللہ انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا ہوا تھا، اور اپنی ربوبیت کا لوحہ منوانے کے لیے اس نے باقاعدہ سرکاری، غیر سرکاری سارے انتظامات اور اختیارات اور ذرائع استعمال کر رہے تھے، لوگوں کو بھی دعوت دی گئی، مقصد بھی ساتھ بیان کیا، لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم پیروی کر سکیں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبون، شک ہے ان کو بھی، یقین ان کو بھی نہیں، اگر یہ غالب آ گئے، جیت گیا جادوگر، تو جادوگروں کا مقصد، جادوگروں کا فیور اور ان کا رویہ اور ان کی عادات کو ہم بھی اپنا لیں،
تم لوگ جمع ہو جاؤ اور آج یہ مقابلے کا دن ہے تو جو جیتا ہے، جس طرح ریسلنگ ہے، کشتی ہے، کبڈی ہے، میچ ہوتے ہیں، یہ بھی نبوت کے مقابلے میں جادوگروں کا اکٹھ کر کے تو میچ کیا جا رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی رہی ہیں نبیوں کے ساتھ، بدتمیز جمع ہو کر نبوت کا مقابلہ، معجزات کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ اور جادوگری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، جمع ہو گئے فرعون اور سرکاری دعوت پر، قالوا لفرعون، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، ذرا صوفی نے تھاپڑ مارے گئے جی بزرگ، یہ تھاپڑا چنگی طرح ماری ہے، ماڑے موٹے میں کام نہیں چاہتے، گرمی بڑی نا۔ انہوں نے پوچھا اِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے تو ہمیں ملے گا کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے، ہمارے لیے کوئی منصب ہے، کوئی وزارت ہے، کوئی وزیر بننا ہے، کیا بنے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ کو معاوضہ ملے گا، آپ کو روکٹ ملے گی، آپ کو سارا سلسلہ ہوگا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سب تو مسئلہ یہ ہے تب جب آپ جیت گئے آپ مقربین سے ہوں گے۔ مقرب کون ہوتے ہیں؟ آپ گورنر بنیں گے، مشیر بنیں گے، مصاحب بنیں گے، شورا کے ممبر بنیں گے، کابینہ کے بلکہ اور عاملہ کے رکن بنیں گے۔ چلو جی آؤ جی، کوٹی کوٹی کر کے آؤ۔ ارشاد ہوتا ہے قول، اب مجمع لگ گیا، مقابلے میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں سوٹا لے کے، ادھر جادوگر آ گئے ہیں تماشبین دیکھ رہے ہیں۔ قال لهم موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو پھینکو جو تم ڈالنے والے، وار کرنے والے ہو۔ وہ رسیاں لے ہوئے ہیں، چھڑیاں لے ہوئے ہیں، سنا تھا نا وہ ایک لاٹھی پھینکتا ہے بزرگ تو وہ سام بنتا ہے، پکڑتا ہے تو پھر دوبارہ وہ لاٹھی بنتا ہے، اسی کی مشابہت میں انہوں نے رسیاں اور چھڑیاں لے کر میدان میں آئے۔ مجمع ہے، سلسلہ ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ کفر کو ہمیشہ دعوت دی گئی ہے کہ تم وار کرو، ہم دفاع کریں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، نبیوں نے وار نہیں کیا، اسلام نے پہلے وار نہیں کیا، ہمیشہ کفر نے وار کیا ہے، کافروں نے وار کیا ہے، نبیوں کے مقابلے میں ان اینٹی گروپ نے وار کیا ہے، اسلام نے، نبیوں کے پیروکاران نے اس کا دفاع کیا ہے، حملہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا، پھینکنا، وار کرنا ہے کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی رسیاں بھی پھینکی، اپنی لاٹھیاں اور چھڑیاں بھی پھینکی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی۔ اندازہ فرمائیں فرعون نے بھی قسم اٹھائی، شیطان نے بھی قسم اٹھائی تھی۔ اندازہ فرمائے شیطان تو اللہ کی عزت قسم اٹھاتا ہے، مجھے تیری عزت کی قسم۔ وہ جادوگر اتنے مسکین ہے، کافرانہ اور مشرکانہ نظام ہے، فرعون کی عزت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ آج مسلمان لوگ ہیں بیچارے، کوئی دودھ پتر دی قسم اٹھانا، سن لو مینو دودھ پتر دی قسم، کوئی آندا مینو روزی دے اڈے دی قسم، کوئی آندا مینو اپنے ابے دی قسم، کوئی آندا مینو کلمے دی قسم۔ وہ بازاری عورت کا بھی جھگڑا ہو گیا سی نا، یہ میں نے ایک تھانے دار نے گل سنائی، وہ تھوڑا جہا ٹوٹکا بھی سن لیا کرو نا، گرمی دی بڑی اور جھگڑا ہو گیا بازار حسن دے گاہک نال، وہ آکھے میں اتنے پیسے نے، وہ کہ اتنے پیسے نے، کیس تھانے چ آ گیا۔ یہ تھانے دار نے گل سنائی، تھانے قسم کی گل موکی، بی بی آندی ہے مینو اپنی روزی دے اڈے دی قسم۔ اور تسی اندازہ فرما لو کیا پدی کا شوربہ، کیا بازاری عورت، کیا بدکاری، کیا بے حیائی۔ وہ روزی کما رہی ہے، اس روزی کے اڈے کی وہ بھی قسم اٹھا رہی۔
قسم کا یہ حشر جو لوگوں نے کیا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اگر قسم اٹھانی پڑے تو اللہ کی ذات کی قسم اٹھانی ہے، اس کی عزت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب ہونے کی قسم، اللہ کے کلام تیرے کلام برحق ہونے، یہ تو قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، ابے کی، روزی کی، کلمے کی، فلانے کی قسم، یہ بھی سارا کھیل بنا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس سے جو مخ معافی اسی کا معنی۔ ان مسکینوں نے فرعون کی عزت کی قسم اٹھا کے بات کہی، انا لنحن الغالبون، ہم بھی غالب آنے والے ہیں، ہم بھی جیتنے والے ہیں۔ ابھی آتے ہوئے نا میدان میں پتہ چل جائے گا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی سوٹا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ صرف سانپ ہی نہیں بنا، اتنا اژدہا بنا، اور ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں علی طول وہ نکلتا جا رہا ہے، اور علی طول ہر شے نکل گیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی نا کہ ان کی جادوگر سمجھ گئے کہ اگر ہمارا جادو کا اثر ہی ختم کر دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ رسیاں ہیں، چھڑیاں ہیں، سانپ نہیں، پھر بھی بڑی بات تھی۔ وہ چہ جا کے رسیاں سوٹیاں نظر آئیں، وہ سوٹیاں اور رسیوں کا وجود ہی نکل گیا، اس نے علی طول ہضم کر کے چلے سر اٹھایا نا جنے نے، نہ فرعون نہ فرعونی، کرسیاں الٹ گئیں، برا حال بونکے داڑے، جناب چودھری نس گئے سارے۔ قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے، یہ نقشہ دیکھ کے وہ جادوگر سمجھ گیا ہے یہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر کے ساتھ نہیں، ہمارا مقابلہ کسی تماشے کے ساتھ نہیں، ہمارا مقابلہ ایسی پکی حقیقت کے ساتھ ہے جس حقیقت نے ہمیں سجدہ کرنے پہ، جھکنے پہ مجبور کر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گرا دیے گئے مغلوب ہو کر، متاثر ہو کر، ایمان اور قوت اور نبوت کی طاقت اور معجزے کی برکت سے سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، یا 80 90 70 جو مفسر نے لکھا، جتنی بھی تعداد اس کے ساتھ غرض نہیں۔ الْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ساتھ انہوں نے صرف سجدہ نہیں کیا، اس وقت سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن اس میں تو یہ ہے کہ وہ گر گئے قبول کرنے کے لیے، ہار ماننے کے لیے، جناب موسیٰ اور نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اگلے جملوں پر غور فرمائے، قالوا آمنا برب العالمین، ہم جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کو رب العالمین کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک اشکال تھا کہ مجمع کے ذہن میں تو یہی تھا کہ رب العالمین فرعون ہے، انہوں نے اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے اظہار فرمایا رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس رب پر ایمان لائے۔ یہ فرعون اور فرعون کا سلسلہ نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ ہارون کا جو رب ہے ہم اس کو مان گئے ہیں، اس کی قوت کو مان گئے ہیں، اس کی طرف سے آنے والے دونوں بھائی رسولوں کو مان گئے ہیں، یہ ہمارا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہوش آئی، اکٹھے ہوئے، تو فرعون نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اور کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ موسیٰ کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ گورنمنٹ کو نا NOC لینا پہنتا جی، نماز پڑھ لیے، قربانی کر لیے، سبحان اللہ کھولو NOC، جناب سرکاری حکومت تاری ماشاء اللہ، اے جناب قربانی کر لیے، لیلا اللہ بس کرنا ہے، اجازت دیں ہو جی؟ اپنی زمین زرے مسجد بنانی ہے NOC دیں ہو؟ آدھے نہیں مولوی صاحب بس کرو، بڑیاں نے وسیطہ مندر بنانا ہے، اجازت آتا مندر بنا لو، گردوارہ بنا لو، چرچ بنا لو، مسجد نہیں بنا سکتے۔ یہ ریاست مدینہ کا تصور، یہ فرعونی کیس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں سنایا؟ فرمایا یہ فرعونیت ہے، اگر ہمیں نہیں سمجھ میں بات آتی تو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے، قرآن سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ وہ بکواس کرتا ہے میرے اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو، میں نے تمہیں اجازت نہیں NOC دیے ہی نہیں، ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ دھمکی دیتا ہے انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو موسیٰ صاحب ہیں نا، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، اسی سے تم نے سیکھا ہے، تم بھی جادوگر اسی کے شاگرد ہو۔ نبی مصیبت ساتھ دھمکی میں کہتا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، انتری تو جان لو گے، جو تم نے معاذ اللہ حرکت کی ہے نا،
ایمان لانے والی موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے، اور ہمارے بیلی جو فرعون آئے ہیں وہ جادوگر، اس کی مخالفت کے مقابلے میں جو جیتنے والا معاملہ کیا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے قدموں کو، من خلاف، الٹ، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، ایک ہاتھ کو پاؤں کو کاٹ کاٹ کے۔ ایک اور مسئلہ ہے، والا اصلبنکم اجمعین، ہم تمہیں تمام کے تمام لوگوں کو سلیب پہ چڑھا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضیرہ، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس ہی آنے والے ہیں۔ تبھی موت سے مر گئے، کورونا سے مر گئے، شہید ہو کر حادثے میں مر گئے، ممبر پر شہید ہو گئے، سلیب پہ چڑھ گئے، تیرے ہاتھوں مر گئے، شہید ہو گئے، اور جانا تو اسی کے پاس ہے، کوئی حرج نہیں، سودا سستا ہے۔ اگر ایمان کے مقابلے میں ہاتھ کٹوا پہ سلیب پہ چڑھ کے اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو یہ سودا سستا ہے۔ باقی باتیں پھر لمبی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے جی فجمع السحرۃ، جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے کے مطابق جادوگر جمع کیے گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا ہو تم جمع ہونے والے، اور تم بھی اس مجمع میں، اس شو میں تم بھی آ جاؤ گے۔ لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم پیروی کر سکیں گے جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوں وہ غلبہ پانے والے۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے آگے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کو اجر، کو ہماری مزدوری، کو معاوضہ ہوگا اگر ہم غلبہ پانے والے ہو گئے، ہم جیت گئے؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تو اب تم مقربین سے ہوں گے، تم مصاحب بنو گے، ہمارا جو قرب ہے اس کی شکلیں بے شمار ہیں۔ قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو، پھینکو، جو تم اپنا کرتب دکھا کر رسیاں اور چھڑیاں پھینکنے والے ہو، کرو بات۔ فَأَلْقَوْا، قرآن نے بیان فرمایا، تاریخ بیان فرمائی، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، یہ حبل ان کی جمع ہے، انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا، اور ساتھ انہوں نے اعلان کیا، بِعِزَّةِ فرعون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم ہیں غالب ہونے والے، غلبہ پانے والے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس وہ لاٹھی نکل رہی تھی، ما یافکون، جو وہ فراڈ کر رہے تھے، جھوٹ گھڑ رہے تھے، جو انہوں نے جادوگری کا تماشا کیا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، گر پڑے اعتراف کرتے ہوئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ساتھ انہوں نے اعلان کیا، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، جہانوں کے پالنے والے کے رب پر۔ رب موسیٰ و ہارون، جو رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تاکہ کسی کو اشکال نہ رہ جائے۔ قال آمنتم لہ، تو فرعون نے کہا اور تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلا سوف تعلمون، قسم قریب تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، من خلاف۔ ولأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو میں سلیب پہ چڑھا دوں گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، لا ضیر، کوئی حرج، کوئی نقصان نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کے پاس ہی پلٹ کر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ،
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.